اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ شب قدر کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ شب قدر کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو ہے انزال اور نزول قرآن مجید کا، اور دوسرا پہلو ہے اس شب میں لوگوں کی تقدیریں، لوگوں کے رزق و مال اور ان کے آنے والے سال تک کے تمام امور، جسے ہم نے بجٹ کا نام دیا تھا، وہ مرتب ہوتے ہیں۔ تو ان دو خصوصیات کی بنا پر شب قدر کو فضیلت دی گئی ہے تمام راتوں پر، اور یہی وجہ ہے کہ سورۃ القدر میں کہا گیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پہلی خصوصیت جو نزول قرآن کے اعتبار سے ہے وہ ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ خصوصیت جو ہے اس کا پیریڈ جو ہے ختم ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات پر، چونکہ قرآن مجید کا نزول ختم ہو گیا۔ اب رہ گئی بات دوسری خصوصیت یہ جو ہے کہ اس شب کو لوگوں کی تقدیریں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، آنے والے سال تک کے ان کی جو زندگی کے امور ہیں، جن میں رزق ہے، مال ہے، اولاد ہے، عزت ہے، شہرت ہے، موت ہے، عمر ہے، یہ سارے امور جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے معین کی جاتے ہیں۔ جیسے اس آیہ مجیدہ میں بھی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس شب میں، اس رات میں، جس رات اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اس شب میں اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے کیے جاتے ہیں حکمت کے جو امور ہیں ان کے، امرا من عندنا، خالق کائنات فرماتا ہے یہ سارے کے سارے امور جو ہیں وہ ہماری طرف سے ہیں، ہم ان امور کے فیصلے کرتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ پہلی خصوصیت کے لحاظ سے شب قدر جو ہے وہ ختم ہو گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد اب وہ خصوصیت نہیں رہی ہے، نزول قرآن چونکہ ہو چکا ہے۔ اب دوسری خصوصیت کے لحاظ سے کہ اس شب کو تقدیریں بنائی جاتی ہیں، اس شب کو لوگوں کے آنے والے سال تک کے امور جو ہیں وہ معین اور مرتب کیا جاتا ہے۔ آیا اس حوالے سے یہ شب قدر جو ہے وہ جاری و ساری ہے قیامت تک کے لیے، یا یہ شب قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد یہ شب جو ہے ختم ہو گئی ہے؟ اس حوالے سے جو ہے وہ متعدد روایات ملتی ہیں جن میں یہ بات طے ہے کہ شب قدر جو ہے دوسری خصوصیت کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے یہ شب جاری و ساری ہے، بلکہ بعض روایات میں ملتا ہے جیسا کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ میں فرماتے ہیں کہ یہ شب قدر جو ہے، اگر اس شب قدر کے اٹھانے کے بارے میں کہ یہ شب قدر جو ہے اٹھ گئی ہے، اگر اس کے بارے میں یہ کہا جائے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو رفعت لیلۃ القدر لرفع القرآن، گویا شب قدر کے اٹھ جانے کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ شب قدر اٹھ گئی ہے، اگر اٹھا دی جائے تو گویا قرآن مجید اس امت سے اٹھ گیا۔ قرآن مجید اور اس شب قدر کی بقا، جس طرح قرآن مجید باقی ہے قیامت تک کے لیے، اسی طرح یہ شب قدر بھی قیامت تک کے لیے باقی ہے، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ ان دونوں کا جڑے ہونا کیوں ہے، آگے آنے والے سوال میں یہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو یہ بات طے ہوئی کہ شب قدر جو ہے دوسری خصوصیت کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے جاری ہے۔ اسی طرح جناب ابو ذر غفاری سے بھی روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں یا رسول اللہ القدر شیء یکون علی عہد الانبیاء ینزل علیہم فیہا الامر فاذا مضى رفعت،
کہ اے اللہ کے رسول، شب قدر کو اللہ رب العزت کی طرف سے تقدیر معین کی جاتی ہیں، اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اور جب یہ انبیاء اس دنیا سے چلے گئے، بشمول آپ کے بھی جب چلے جائیں گے، تو یہ شب قدر جو ہے وہ اٹھ جائے گی، جس شب قدر کو یہ تقدیریں جو ہیں وہ معین کی جاتی ہیں۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا بل ہی الی یوم القیامہ، فرمایا قطعاً ایسے نہیں ہے میرے اٹھ جانے کے بعد شب قدر بھی اٹھ جائے گی، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہے۔ پس شب قدر کی بقا قرآن مجید کی بقا کے ساتھ ہے، جب تک قرآن مجید باقی ہے اس وقت تک شب قدر بھی باقی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شب کو کائنات میں ہر مخلوق کی تقدیریں جو ہیں وہ معین کی جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لقد خلق اللہ جل ذکرہ لیلۃ القدر اول ما خلق الدنیا، جب سے یہ کائنات خلق ہوئی ہے اس دن سے شب قدر کو اللہ نے خلق فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ قَضَىٰ أَن يَكُونَ فِي كُلِّ سَنَةٍ لَيْلَةً يَهْبِطُ فِيهَا بِتَفْسِيرِ الْأُمُورِ إِلَىٰ مِثْلِهَا مِنَ السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ، اور اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر سال میں ایک شب ہو جو شب قدر ہے، جس میں آنے والے سال تک کے جو تمام امور ہیں وہ مقرر کر دیے جائیں، اور ان کو لے کر فرشتے جو ہیں وہ زمین پہ نازل ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام من جحد بذالک فقد رد علی اللہ علمہ، جس نے اس شب قدر کی بقا اور اس شب قدر کے استمرار اور اس کے باقی رہنے کا انکار کیا، گویا اس نے اللہ کے علم کا انکار۔ پس یہ طے ہو گئی کہ شب قدر جو ہے اس میں متعدد روایات ہیں، کتب حدیث کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے کہ یہ باقی ہے، ساری جاری و ساری ہے، قیامت تک کے لیے ہے، چونکہ اس شب کو کائنات کے مخلوق ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس شب میں بس انسانوں کی، ہر مخلوق کی جو آنے والے سال تک کے امور ہیں، چونکہ یہ شب تکوین کے ساتھ مربوط ہے، اس شب کا تعلق کون و مکان کے ساتھ ہے، اور اس کے بارے میں متعدد بحثیں ہیں، ہم مختصراً یہی عرض کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، پہلی خصوصیت کے اعتبار سے نازل ہونے والے فرشتے ہیں، اللہ نے اسے نازل کیا ہے جبرائیل امین سلام اللہ علیہ، اور جس پہ نازل ہوا وہ قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پہ فرشتہ قرآن لے کر آیا، اس لیے امین وحی اللہ کا لقب بھی جناب جبرائیل کو ملا۔ تو نازل کرنے والی شخصیت خالق کائنات، جس کو نازل کیا گیا وہ فرشتہ ہے، قرآن لے کر آیا، اور جس پہ نازل ہوئے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس دوسری خصوصیت کے اعتبار سے بھی یہ سوال اپنی جگہ پر کیا جا سکتا ہے، اور یہ سوال موجود ہے کہ اس شب کو جو کہ جاری و ساری ہے، ابھی ہم نے ثابت کیا ہے، کون نازل ہوتے ہیں اور کس پر نازل ہوتے ہیں۔ اب اس کے جواب بھی خود ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ اس شب کو جو نازل ہوتے ہیں وہ ایک فرشتہ نازل نہیں ہوتا، خود قرآن مجید میں بھی ہے، بلکہ اس شب کو تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ جمع ہے اور اس کے اوپر الف لام کو لگا دیا گیا ہے، یعنی تمام، جسے عربی میں کہتے ہیں کہ استغراق، اور یعنی تمام جو فرشتے ہیں وہ نازل ہوتے ہیں، والروح، اور اس کے فرشتوں کے علاوہ روح بھی نازل ہوتے ہیں۔ اب روح کی تفسیروں میں بھی اختلاف ہے، لیکن بعض تفسیریں جو وہ یہ کہتی ہیں روح کو اس خصوصی نمائندہ کی حیثیت حاصل ہے جو آج اگر ایک سربراہ مملکت جو ہے کسی شخص کی طرف کوئی اپنا پیغام بھیجنا چاہتا ہے، اگر وہ شخصیت جو ہے بہت بڑی بلند ہو، تو اس وقت وہ کوئی وزیر یا کوئی سفیر یا کوئی اس قسم کا آدمی نہیں بھیجتا، بلکہ اپنا خاص ایلچی بھیجتا ہے، خاص نمائندہ بھیجتا ہے۔ بس اوقات وزیروں کو بھیجا جاتا ہے، اور بس اوقات اپنا خصوصی نمائندہ، اور اس کا مرتبہ عالی ہے۔ اس شب کو اولاً تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ کا جو خصوصی فرشتہ ہے جسے روح کا نام دیا گیا ہے، البتہ بعض میں کہ وہ جبرائیل ہیں، بعض میں نہیں، یہ جبرائیل سے بھی ایک بڑا فرشتہ ہے، وہ بھی نازل ہوتا ہے۔ تو نازل ہونے والے فرشتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں نازل کرتا ہے۔ دوسرا سوال، نازل کس پر ہوتے ہیں؟ اور یہ بات طے ہے
کہ یہ فرشتے جو نازل ہوتے ہیں اگر قرآن مجید لے کر نازل ہوئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس شب کو جو دوسری خصوصیت حاصل ہے، تقدیریں اس شب میں بنتی ہیں، تقدیریں جو ہیں اس شب میں تقسیم ہوتی ہیں، بجٹ آنے والے سال تک کا بنتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ شب قدر جو ہے وہ ایک معصوم ہستی پہ نازل ہونا چاہیے، ہر عام اور خاص شخص پہ یہ فرشتے نازل نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرف جو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ روایت موجود ہے، حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ فرشتے ہر ایک پر نازل ہوتے ہیں، ان اللہ عز وجل اعظم من ان ينزل الامر مع الروح والملائکہ الى كل فاسق وفاجر، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند اور برتر ہے کہ ان فرشتوں کو روح جو ایک بہت بڑا ایلچی اللہ کا نمائندہ خاص جسے ہم نے قرار دیا ہے، وہ ہر فاسق و فاجر کے دروازے پہ اس شب کو آئیں، یہ بعید ہے، یہ عقل کے بھی قرین نہیں ہے، لہٰذا اس شب کو جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ہر عام و خاص شخص پر نازل قطعی طور پر نہیں ہوتے۔ پھر یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس شب کو امر آتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، امر لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کے حکمت و مصلحت والے امور کا فیصلہ ہوتا ہے، تو لا بد من صاحب الامر، پھر اس امر کا کوئی صاحب بھی ہونا چاہیے جس پر یہ فرشتے جو ہیں وہ امر لے کر آئیں گے، اور وہ حضرت نے ارشاد فرمایا وہ ہم اہل البیت علیہم الصلاۃ ہیں۔ پس اس شب کو جو فرشتے تقدیریں لے کر آتے ہیں وہ ہر فاسق و فاجر، ہر انسان کے دروازے پہ نہیں آتے، اس شب قدر کو جو فرشتے نازل ہوتے ہیں تقدیریں لے کر، وہ وقت کے امام اور وقت کے جو حجت خدا ہوتی ہے اس پہ وہ لے کر آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک روایت ہے کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جب سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت فرماتے تو ان کی حالت زار ہو جاتی تھی، گریہ کرتے تھے اور ان میں حزن و ملال کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ تو حضرت علی علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ جب بھی اجتمع التیمی والعدوی عند رسول اللہ وهو یقرأ انا انزلنا، جب بھی تیمی اور عدوی، اور یہ کنایہ ہے، تیمی اور عدوی جو ہے پہلا خلیفہ اور دوسرا خلیفہ سے مراد ہے، چونکہ تیمی جو ہے پہلے خلیفے کا پانچویں پشت اس کی بنتی ہے، اور عدوی جو ہے وہ دوسرے خلیفے کا 7واں جو دادا ہے وہ جا کر بنتا ہے۔ تو ان کنایہ کے ساتھ حضرت امام علی علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ جب بھی یہ دونوں رسول کائنات کے پاس آتے تھے، رسول کائنات انا انزلنا کی تلاوت فرما رہے ہوتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، گریہ کر رہے ہوتے تھے، اور وہ ہر وقت جو ہے یہ تلاوت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے پوچھا وَمَا الَّذِي رَأَيْتَ وَمَا الَّذِي يَرَى قَالَ فَيَكْتُبُ لَهُمَا فِي التُّرَابِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ۔ ان دونوں نے پوچھا کیا وجہ ہے، آپ نے کون سی چیز دیکھی جس سے آپ گریہ کر رہے ہیں؟ تو رسول کائنات جو ہے اس آیہ مجیدہ کو زمین پر لکھ دیتے اور پھر اس کے بعد فرماتے تھے هل بقي شيء بعد قوله عز وجل وكل امر، جب اللہ رب العزت نے فرمایا ہر امر لے کر آتے ہیں فرشتہ اس رات کو، اور اس رات کو ہر امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی اور چیز رہ گئی ہے؟ فیقولان لا، کہنے لگے نہیں، سارے امر اس میں داخل ہیں۔ فیقولو هل تعلمان من المنزل الیہ بذالک، آپ جانتے ہیں پہلے اور دوسرے خلیفوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس شب کو جو تمام امور نازل ہوتے ہیں اور فرشتے لے کر آتے ہیں کس پر لے کر آتے ہیں؟ من المنزل الیہ، کس پہ یہ دونوں کس پہ یہ امور جو ہیں وہ لے کر نازل ہوتے ہیں؟ فیقولان انت یا رسول اللہ، یہ دونوں کہنے لگے آپ پہ لے کر آتے ہیں۔ فیقول نعم، رسول اکرم نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تک میں ہوں مجھ پہ یہ لے کر آتے ہیں تمام کائنات کی تقدیروں کے امور۔ فیقول هل تکون لیلۃ القدر من بعدی، پھر رسول اکرم نے ان دونوں خلیفوں سے پوچھا کیا میرے بعد بھی یہ شب قدر جاری و ساری رہے گی یا نہیں؟ پھر یہ کہنے لگے فیقولان نعم فیقول هل تکون لیلۃ القدر من بعد، فیقولان نعم،
کہنے لگے ہاں یہ شب قدر آپ کے بعد بھی جاری و ساری رہے گی۔ پھر رسول کائنات نے ان دونوں سے پوچھا هل ينزل ذلك الامر فيها، اگر یہ شب قدر جاری و ساری ہے اور اس میں پھر یہ امر بھی جاری و ساری رہے گا؟ فیقولان نعم، کہنے لگے یہ امر بھی نازل ہوگا جس امر کی طرف قرآن مجید کی آیت مجیدہ میں بھی اشارہ فرمایا گیا ہے۔ پھر رسول اکرم نے پوچھا قال فیقول الی من، پھر رسول اکرم نے پوچھا وہ کون ہوگا جس کی طرف یہ امر نازل ہوگا؟ فیقولان لا ندری، کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں ہے کس پر یہ امر نازل ہوگا، امر ہوگا لیکن یہ نہیں پتہ کس پر نازل ہوگا۔ تو اس وقت مولا کائنات فرماتے ہیں فَيَأْخُذُ بِرَأْسِي، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کو پکڑا، وَيَقُول، اور فرمایا إِن لَمْ تَدْرِ يَا فَدْرِيَا، اگر آپ نہیں جانتے ہیں اس صاحب امر کو جس پہ یہ فرشتے تقدیریں لے کر نازل ہوں گے، پھر جان لو هُوَ هَذَا مِن بَعْدِي، یہ وہ ہے جو میرے بعد ہوگا جس پہ یہ امر فرشتے جو ہیں وہ لے کر نازل ہوں گے۔ پس ناظرین کرام، سامعین کرام، یہ ہم شیعان حیدر کرار کو افتخار ہے کہ اس وقت ہمارا صاحب امر بھی موجود ہے۔ ہم شب قدر جو ہے وہ اس حالت میں منا رہے ہیں کہ اس شب کو صاحب امر بھی موجود ہیں، وہ ہیں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور متعدد روایات ہیں جس میں کہا گیا کہ شیعو آپ لوگوں سے محاججہ کرو، آپ لوگوں سے مخاصمہ کرو، آپ لوگوں سے مناظرہ کرو ہمارے وجود پر اس شب قدر کے ذریعے سے۔ انہیں کہو کہ اس شب قدر میں اگر امر ہے جس کے قرآن مجید نے بھی کہا ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ ملائکہ جو ہیں وہ اور روح جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں امر کو لے کر، پھر اس کا صاحب کون ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام سے بھی یہ اور روایت بھی موجود ہے، فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم کے ضمن میں، اس آیت کے ضمن میں فرمایا کہ ولاۃ امر کون ہے، ولی امر کون ہے؟ فرمایا ہم اہل بیت جو ہیں وہ ولاۃ الامر ہیں، ہم صاحب امر ہیں، اور یہ جو شب قدر کو امر نازل ہوتا ہے وہ ہماری طرف نازل ہوتا ہے۔ بس دعا ہے خالق کائنات ائمہ ہدی علیہم السلام کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں التجا ہے کہ وہ ہمارے آنے والے سال تک کے جو اس شب کو امور مقرر ہوں گے اس میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔